الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، مولا کریم نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان ایک پودا ہے، ایک درخت ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے فرمایا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایمان کا درخت ہوتا ہے، لیکن یہ درخت کسی کے شروع میں ہی مرجھا جاتا ہے۔ کوئی یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی نصرانیوں کے گھر میں پیدا ہوا، کوئی کافروں کے گھر میں پیدا ہوا، تو اس گھر کے ماحول کی وجہ سے اسلام کے ایمان کے اس درخت کو غذا نہیں ملی، اور جب غذا نہیں ملی تو وہ درخت، وہ پودا وہیں مرجھا کر ختم ہو گیا۔ اور جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تو گھر کے دینی ماحول نے اس درخت کو تناور ہونے میں مدد کی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو یہ درخت جو ایمان کا ہمارے دل میں ہے یہ طاقتور ہوتا ہے۔ اور اس ایمان کے درخت کو طاقت دینے کے لیے جہاں اس کے لیے اس کی غذاؤں کی ضرورت ہے، یعنی اعمال صالحہ کی ضرورت ہے،
نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے، نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بندگی کرنے کی ضرورت ہے، والدین کے حقوق کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، حقوق العباد کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، تو وہی اس کے لیے ایک مالی بھی ضروری ہے۔ اور یہ کوئی خلاف توحید نہیں ہے۔ ایک باغ ہو، اس باغ کے اندر درختوں کے لیے ایک مالی رکھا جاتا ہے، حقیقت میں ان درختوں کی پرورش کرنے والے اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے کہ ان درختوں پر پھل پھول لگانے والے ہیں، اس درختوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کو توانائی اور طاقت دینے والے ہیں، لیکن ایک بندہ وہاں مقرر فرمایا جو ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے کہ کیا بیماری لگ رہی ہے، کہاں درخت کو نقصان ہو رہا ہے، کہاں درخت کی چھوٹی چھوٹی شاخیں خشک ہو رہی ہیں کہ وہ کسی اور شاخوں کو متاثر نہ کرے، اس سے پہلے مالی جا کر ان خشک جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو کاٹ دیتا ہے کہ وہ دوسری شاخوں پر اثر نہ ڈالے۔ تو اللہ والا اس دل کے اندر جو ایمان ہے اس درخت کی حفاظت کے لیے مالی ہوتا ہے، اس درخت کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے۔ اب خود بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جتنا بھی کوشش کر لے بالآخر گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ کوئی محبت ہوتی ہے، کسی سے اس کو عقیدت ہوتی ہے کہ جب وہ گناہوں کی طرف پھسلنے لگتا ہے اسے وہ محبت یاد آتی ہے، وہ پیچھے پلٹتا ہے، وہ پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہے، لمحہ بلمحہ اسے خیال آتا ہے کوئی میرا مالی ہے جو میری حفاظت کرنے والا ہے، جو میری تربیت کرنے والا ہے، کوئی مجھے راستہ بتانے والا ہے، مجھے راہیں دکھانے والا ہے، اچھی اور بری راستے کی تمیز سکھانے والا ہے، تو وہ شروع سے ہی ابتدا سے ہی ایسے اللہ والے سے اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑتا ہے جو اس کی خشک شاخوں کو بر وقت کاٹتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میری خشک شاخوں کو نہ کاٹا جائے چاہے پورا درخت خراب ہوتا ہے ہو جائے تو یہ بے تربیت اور بے ڈھنگا درخت کہلاتا ہے۔ ایمان تو ہے اس کے پاس، عبادات تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر کوئی ڈھنگ نہیں ہے، نہ ڈھنگ کی اس کی نماز، نہ ڈھنگ کا اس کا روزہ، نہ ڈھنگ کی اس کی بندگی ہے، نہ ہی دیگر معاملات کی جو ڈھنگ طور طریقے کے ہیں۔ اور جب انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے تو یہ درخت کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایمان کی حلاوت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کی فرما برداری میں آتا ہے تو یہ ایمان کا جو تناور درخت ہے اس کے اندر جان پڑنا شروع ہو جاتی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، مولا کو ہر دم یاد کر رہا ہے، تو اس درخت کے اندر طاقت اور قوت آ رہی۔ اگر معصیت کی طرف، گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو اس کی شاخوں میں اس کی طاقت اور قوت میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ درخت خشک ہو جاتا ہے، اور جب توفیق توبہ نہیں ہوتی تو اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور ایمان کا درخت ختم ہو جاتا ہے اس کے دل سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی بندے کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جب کسی بندے کی بربادی کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اس کے دل سے سب سے پہلے حیا کو نکال دیتے ہیں۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑی شاخ ہے، اور سارے ایمان کی شاخوں پر
حیا کی جو شاخ ہے اس کا سایہ پڑتا ہے، اس شاخ کی حفاظت کی ضرورت ہے، ورنہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ جس کی بربادی اور ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں سب سے پہلے اس سے حیا چھین لیتے ہیں، جب حیا چھین لیتے ہیں پھر اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ اذا لم تستحی، حضور نے فرمایا کہ جب حیا چلی جائے فصنع ما شئت، پھر جو دل میں آئے کر، جو دل میں آئے کر۔ عبداللہ بن سلمہ اپنے دور کا بہت بڑا ڈاکو اور اپنے نیچے بہت بڑی ٹیم رکھنے والا، ایک دن اپنے ساتھیوں کا اپنے گھر کے باہر انتظار کر رہا ہے کہ میرے ساتھی آئے، جمع ہو جائیں، ہم کہیں ڈاکہ مارنے چلتے ہیں۔ تو وہاں اس وقت کا محدث وقت حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ گزرے۔ ایک ساتھی ساتھ کھڑا تھا، پوچھا یہ کون آ رہا ہے؟ اس کے دائیں بائیں اس کے شاگرد اور اس کو جھرمٹ میں لے کر آ رہے ہیں اور بڑی بادشاہانہ انداز سے شان و شوکت سے آ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو ساتھی نے بتایا عبداللہ بن سلمہ، یہ اپنے آپ کو محدث وقت کہلاتا ہے، اپنے آقا کی احادیث لوگوں کو پڑھاتا ہے، احادیث لوگوں کو سناتا ہے۔ کہ چلو قریب آنے دو، آج ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ قافلہ سمیت جیسے قریب آئے تو عبداللہ بن سلمہ آگے بڑھے، کہا شعبہ کیا کرتے ہو؟ کہا میں اپنے آقا کا غلام ہوں، اپنے آقا کے مبارک فرامین سمجھاتا ہوں، مبارک فرامین پڑھاتا ہوں۔ کہا کوئی حدیث مجھے بھی سنا دو۔ حضرت شعبہ نے فرمایا نہیں، اگر حدیث سننی ہے درسگاہ میں آؤ، جہاں ہم اپنا منبر سجاتے ہیں، جہاں لوگ بیٹھ کر دو زانو ہو کر ہم سے حدیث سنتے ہیں، وہاں آؤ۔ تو اس نے سواری کی لگام کو پکڑا، کہا یہی سناؤ۔ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی خلل نہیں آنے دوں گا، بے ادبی نہیں آنے دوں گا، اپنے آقا کے فرمان کو سواری کی پیٹھ پر کھڑے کھڑے نہیں سناؤں گا۔ تو شعبہ کا ظلم بہت مشہور تھا کہ جب ڈاکہ مارنے جاتا تھا کوئی مزاحمت کرتا، صرف قتل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ تو اس نے لگام کو زور سے کھینچا، کہا شعبہ مجھے حدیث سناؤ ورنہ میں تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو حضرت شعبہ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو۔ تو حدیث کی سند پڑھی کہ میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اس نے فلاں سے سنی، اور اس نے آقا علیہ السلام سے سنی۔ اور حدیث کی سند بیان کرنے کے بعد فرمایا اذا لم، بیان کی کہ جب حیا چلی جائے پھر جو چاہو کرو۔ تو وہیں اس نے لگام چھوڑی، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کہ شعبہ مجھے اپنی درسگاہ میں بیٹھنے دو گے؟ کہاں بیٹھوں گا، بیٹھنے کی اجازت دوں گا، آؤ میری درسگاہ میں، آپ کو حدیثیں پڑھاؤں گا۔ دل کی دنیا بدل گئی، دل کے احوال بدل گئے، زندگی کا فیصلہ بدل گیا حدیث سننے کے بعد۔ اور موقع محل کے اعتبار سے آپ نے زبردست چوٹ ماری، کہا جب حیا ختم ہو جائے جو چاہو کرو، کہ تو نے میرا حیا نہیں کیا، میں تجھے کہہ رہا ہوں درسگاہ میں چل تجھے حدیث سناتا ہوں، تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی بے حیائی ہے کہ تجھے آقا علیہ السلام کے مبارک فرمان کا حیا نہیں ہے۔ تو پھر سن، یہی حدیث سناتا ہوں۔ جب یہ حدیث سنائی تو دل کی دنیا بدل گئی، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا
پلکیں جھک گئی. کہا چلیے حضرت میں آپ کا شاگرد بنتا ہوں. پھر انہی نے حضرت شعبہ سے حدیثیں پڑھی, اتنی حدیثیں پڑھی کہ یہ وقت کے محدث بنے. حضرت عبداللہ بن سلمہ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام الحدیث کہلائے, اتنے بڑے محدث کہ امام بخاری آپ کا شاگرد ہے, امام ابو داؤد آپ کا شاگرد ہے, امام مسلم آپ کے پاس آ رہے ہیں حدیث پڑھنے. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وہاں جھجوڑا تھا کہ جب حیا ختم ہو جائے جو چاہو کرو. تو عبداللہ بن سلمہ نے اپنے دل کی کیفیات کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ میرے اندر حیا ہے یا نہیں. تو دل نے جواب دیا میرے اندر بھی حیا ہے, کم از کم اتنی حیا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کا فرمان ادب سے سننے کے لیے تیار ہوں. تو وقت کا ڈاکو, وقت کے محدث کا شاگرد بن رہا ہے, حدیث سننے کے لیے آ رہا ہے, اور 20 سال قدموں میں بیٹھے رہے, 20 سال حدیث پڑھتے رہے, ساتھی بلاتے رہے. عبداللہ یہ کیا ہو گیا, آپ تو ہمارے لیڈر تھے. کہا اگر آنا ہے تو میرے استاد کی مجلس میں آ جاؤ, آنا ہے میرے آقا کی مجلس میں آ جاؤ, آنا ہے. استاد کو آقا کہہ رہا ہے کہ آنا ہے میرے آقا کے سامنے میری طرح دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤ. اگر میرے ساتھ نہیں آنا آپ کے اور میرے راستے جدا ہو گئے, آپ کی اور میری دوستی ختم ہو گئی ہے. آج ہم شیطان سے دوستی چھوڑنے کو تیار نہیں. آخر حضرت صاحب اڈو ہی پورے ہیں, اڈو ہی پورے ہیں. یہ منافقت ہے, ادھر بھی پورا ادھر بھی پورا. نماز بھی پڑھتا ہوں, قرآن بھی پڑھتا ہوں, اللہ والوں کی مجلس میں بھی جاتا ہوں اور شیطانی مجلس میں بھی جاتا ہوں. ایک من پاکیزہ دودھ ہو, ایک قطرہ پیشاب کا سارے دودھ کو خراب کر جاتا ہے. تو کہتا ہے میں دونوں طرف پورا ہوں. عبداللہ بن ابی کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ میں یہودیوں کے ساتھ بھی پورا ہوں, میں محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی پورا ہوں. دونوں طرف دوغلا بنا ہوا تھا. اور آپ کا بیٹا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے, سچا عاشق ہے. آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, دوڑے دوڑے آئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا قومی وابی, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں آپ پر فدا. میری 3 درخواستیں ہیں, میری 3 درخواستیں ہیں, اجازت ہو تو پیش کروں. حضور نے فرمایا اجازت ہے, پیش کرو. کہ یا رسول اللہ میرا باپ منافق ہے, میں جانتا ہوں. میرے باپ نے پوری زندگی آپ سے دھوکے بازی کی, جانتا ہوں. پوری زندگی اسلام کے ساتھ منافقت کی, میں جانتا ہوں میرے آقا. لیکن میں تو آپ کا سچا عاشق ہوں. میری درخواست ہے کہ اپنا مبارک کرتا مجھے دیجیے, میں اپنے باپ کو بطور کفن پہنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے باپ کو قبر میں عذاب نہ ہو. اولاد ہوتی ہے, لیکن آج کل کی اولاد نہیں. ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, ماں باپ کو ستاتے ہیں, اپنے استادوں کو گالیاں دیتے ہیں, اپنے بزرگوں کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ دل کے اندر جو ایمان کا درخت ہے یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, کمزور ہوتا جا رہا ہے. تاں وقت آئے گا کہ جب مرے گا کلمہ ہی نصیب ہے. کاکا میں جانتا ہوں میرا باپ کیسا تھا, جیسے آپ میرے باپ کو جانتے ہیں میں بھی ویسے اپنے باپ کو جانتا ہوں. لیکن میری خواہش ہے, میری درخواست ہے آپ سے
کہ اپنا مبارک کرتا دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک کرتا اتارا، کہا عبداللہ لے جاؤ لے جاؤ۔ اپنے عاشق کا دل رکھ رہے ہیں آقا، اپنے آقا کا دل رکھ رہے ہیں۔ اب آقا عطا کر دیا، کہا لے جائیے اپنے باپ کو پہنا دیجیے۔ کہا یا رسول اللہ دوسری درخواست بھی ہے، دوسری درخواست بھی ہے۔ کہاں اجازت ہے پیش کرو۔ کہا میرے ابا کا جنازہ بھی پڑھا دو۔ آقا علیہ السلام نے کچھ سوچا، فرمایا عبداللہ آ جاؤں گا۔ جب کفن دے لو، لوگ جنازے کے لیے جمع ہو جائیں، مجھے بلا لینا۔ ہونا دن جڑا سی پڑھا رہی۔ آقا علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اپنے سچے عاشق کو اور منافق باپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جب تیرے ابا کی میت تیار ہو جائے، جب اسے غسل ہو جائے، اس کے لیے کفن ہو جائے، جنازے کے لیے لوگ جمع ہو جائیں، بلا لینا مجھے۔ ہونا دن جڑا آسی پڑھا رہی، جڑا آسی پڑھا رہی، میرا آسی چوڑ دے گی لڑائی۔ کنجری چھوڑ دے بلوامڑی، لیکن جب بات آئے گی باپ کے جنازے کی، جڑا سی پڑھا رہی تو تھوڑے مولوی بدل ہے۔ یہ جنازے کوئی عام چیزیں نہیں ہے کہ جڑا سی پڑھا رہی۔ کوئی صحابی فوت ہو جاتا یا مدینے کے ارد گرد رہنے والوں میں کوئی فوت ہو جاتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خادم خاص کو بھیجتے تھے کہ جا دیکھ جنازہ پڑھنے والوں میں حذیفہ آیا ہوا ہے یا نہیں۔ اگر حذیفہ آئے ہوئے ہوتے تو آپ رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے، اس کا جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر اس جنازے میں حذیفہ نہ آئے ہوئے ہوتے، حضرت عمر نہیں جاتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، ان کے پاس وہ لسٹیں تھی جہاں حضور نے بتایا تھا حذیفہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ حضور نے حذیفہ کو بتا رکھا تھا، اس لیے حضرت عمر انتظار کرتے تھے۔ حضرت عمر اپنا خادم خاص بھیجتے تھے، جاؤ دیکھاؤ حذیفہ آیا ہے۔ اتنا نہیں آدھا مولوی نہ آوے، ملک صاحب دا آیا کھڑا، ملک صاحب دا آیا کھڑا۔ کچھ وقت بیت گیا، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ میں دوسروں کے بارے میں تو فیصلہ کر لیتا ہوں کہ حضرت حذیفہ جنازے میں ہوتے ہیں تو میں پہنچ جاتا ہوں، حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تو میں گھر بیٹھا رہتا ہوں۔ اپنے بارے میں تو پتہ کروں، تو تنہائی میں لے گئے، کہا حذیفہ میں دیکھتا ہوں، اپنا خادم خاص بھیج کر دیکھتا ہوں، اگر آپ جنازے پر ہوتے ہو میں آ جاتا ہوں، آپ نہیں ہوتے میں گھر بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میرے بارے میں بتا کہ کہیں میں تو منافقوں میں سے نہیں ہوں۔ جن کے اندر ایمان کا درخت طاقتور تھا انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی، ہونا دے مولوی بے ایمان، ہونا دے ساڈا امام بے ایمان، وہ آخے جان دا بڑا بزرگ ہے، انکڑوں دا بڑا میں۔ اگر تو اپنے اندر اتنی ہی انا میں ہے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تیسری درخواست بھی ہے۔ حضور نے اجازت دی کہ عبداللہ بتاؤ کہ میرے ابا کے لیے استغفار بھی کر دینا۔ تو جنازے کے لیے آقا علیہ السلام اٹھے، تشریف لے جانے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، درخواست دی یا رسول اللہ نہ جائیے، یہ منافق تھا، ہمارا دل دکھے گا، ہمیں تکلیف ہوگی، نہ جائیے، میں درخواست دیتا ہوں۔
منافق ہے، آپ کو پتا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر میں اس منافق کے لیے نہیں جا رہا، میں تو اپنے عاشق عبداللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نہ جائیے، ہمارا دل دکھے گا، ایمان والوں کو، آپ کے عاشقوں کو تکلیف ہوگی۔ درخواست دے دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ جیسے جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے وہی نازل ہو گئی۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے اپنے محبوب کو منع کر دیا، کہا آپ چاہے جنازہ پڑھا بھی لو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، چاہے آپ ان کے لیے 70 بار استغفار کر لو، ان کو کوئی نفع نہیں ہونے والا، آپ کے استغفار سے، آپ کے جنازہ پڑھنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو آپ کا قمیص دینا گویا یہ بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ بڑے بزرگ کو دعا کروائے سے اگر اپنا دل کا قبلہ صحیح نہیں، اپنے دل کا قبلہ صحیح نہیں، اپنے دل کے اندر ایمان سلامت نہیں، بڑوں کی دعائیں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ آقا نے اپنے عاشق، اپنے غلام، اپنے جانثار کا دل رکھنے کے لیے 3 درخواستیں قبول کی اور پوری بھی کر دی، لیکن اللہ نے قبول نہیں کی۔ اس دھرتی پر آقا علیہ السلام سے بڑا کون ہے؟ آپ سے اعلیٰ عرفہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اور آپ کی سفارش کو اللہ رد فرما رہے ہیں۔ آپ کی مبارک قمیض کی برکت عبداللہ بن ابی کو حاصل نہیں ہوئی، قمیض پہنچ گیا لگے، کرتا پہنچ گیا لیکن نہیں ہوئی۔ جنازہ حضور نے پڑھا دیا لیکن اسے کوئی نفع نہیں ہوا، دعائے استغفار حضور نے فرما دی، اسے کوئی نفع نہیں ہوا۔ یہ ایک بھائی گھومدی ہے آدھے حضور مختار کل ہے، اگر حضور مختار کل ہوئے نا بلے نفع تھی وے نا، قمیض دیتی نے برکت پوے نا، جنازہ پڑھائے نے قبول تھی وے نا، استغفار کتنے قبول تھی نا ونی انہیں آکے تھوڑی فکر کرو تھوڑی۔ آپ علیہ السلام ابو طالب کے لیے روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے، غم میں اتنے رنجیدہ ہوئے کہ حد کر گئے۔ فرماتے تھے کاش میرا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیتا، کل میزان پر میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا۔ کیا ہوا؟ ایمان نہیں لایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا انک لا تہدی من احببت، تو اس کو ہدایت نہیں دے سکتا جس سے تو محبت کرتا ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، مگر جس کو اللہ چاہے گا ہدایت دے گا۔ تو یہ ہدایت بغیر طلب کے نہیں ملتی۔ یہ جو ایمان کا درخت ہے اس دل میں، اس کے اندر جو قوت اور طاقت ہے، اس کے شاخوں کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے، یہ آپ کی اور میری چاہت کے موافق ہوگا۔ اگر ہم نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ آخر اللہ سے آپ بخشش۔ جنت سے جہنم بہت بڑی ہے۔ کہیں ہم نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو جنت خالی پڑی ہوگی، کہیں نہیں ہم نے پڑھا۔ بڑی بڑی جنت ایک ایک امتی کو دے رہے ہیں، لیکن یہ کہیں نہیں فرمایا آقا نے کہ جنت خالی پڑی ہوگی۔ یہ کہیں نہیں ہے۔
لیکن یہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ساری انسانیت میں سے جو لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ سے بے وفائی کرنے والے ہیں، اللہ سے غداری کرنے والے ہیں، ان سب کو جہنم میں ڈالنے کے بعد بھی جہنم خالی رہے گی۔ آپ پہ کی میں بخشے سی گول گول دینا سٹے سے اللہ سے کہ یہ بھی میرا دشمن تھا، وہ بھی میرا دشمن تھا، وہ بھی میرا دشمن تھا۔ کچھ سوچنا چاہیے ہمیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے حضور نے فرمایا پہلے ایمان چھین، پہلے حیا چھین لیتے ہیں، اور جب حیا چھین لیتے ہیں پھر یہ بڑی ہٹائی اور بے غیرتی کے ساتھ گناہوں کی مجلسوں میں جا رہا ہے، اعلانیہ طور پر بے حیائی کی مجلسوں میں جا رہا ہے، اعلانیہ طور پر تماشے دیکھ رہا ہے۔ مندہ گڑھ دے نال اگن مندہ گڑھ دے، خوشی نہ کرو۔ تو اللہ نے جہنم اس لیے نہیں بنائی کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، آخر اس کو بھرنا تو ہے کسی نہ کسی۔ جنت اتنی سستی تو نہیں ہے کہ سر عام بے حیائی کرنے والا، سر عام موسیقی کی مجرے کی مجلسیں سجانے والا اور جا کر دیکھنے والا بہت سوچے۔ اور یاد رکھ لو فقہاء اکرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ گناہ سے پہلے یہ سوچنا کہ توبہ کر لوں گا، فرمایا اسے توفیق توبہ نہیں ہوگی، یہ اللہ کا گستاخ ہے، یہ بے ادب اور غدار ہے، اس سے بڑا بے ادب اور بدتمیز کوئی نہیں۔ تھوڑے منہ تو میں تھپڑ مارا تو پہلے آخا تھے میں بعد معافی مانگی تو مرے نہ پے، مجھے میں مار دے تو معافی دے سو۔ اللہ کا قانون توڑ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، تو کہتا معافی مانگ لوں گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، سینوں کے اندر کیا گندگی چھپی ہوئی ہے اللہ جانتا ہے۔ تو فرمایا حیات چلے جانے کے بعد جب یہ گناہوں کو سر عام کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سخت فرما دیتے ہیں، شقاوت اس دل کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ یہ انتہا درجے کا بد اخلاق بن جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی ہو رہی ہے، بیوی کے ساتھ بد اخلاقی ہو رہی ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو رہی ہے، اپنے استادوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو رہی ہے، بےہودہ قسم کی جو زبان میں آیا پکے جا رہا ہے، پکے جا رہا ہے، پکے جا رہا ہے۔ فرمایا اس کے بعد اللہ اس کے دل سے عدل کو بھی نکال دیتے ہیں کہ یہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف بھی نہیں کرتا، اپنی نسلوں کے درمیان انصاف بھی نہیں کرتا۔ تا وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دل سے ایمان بھی نکال لیں گے، ایمان بھی نکال لیں گے، ختم ہو جائے گی کہانی۔ اعلانیہ گناہ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ شادی تے میراثی سٹ گندن، کنجریاں سٹ گندن، ڈھولکنے سٹ گندن، ماں کو ون کھڑنن، دھیری کو ون کھڑنن۔ مولانا صاحب اسا وڈے غیرت والے لوگ ہیں، بلا میرے کو دسیں دی قیامت دے ورنہ حساب گننا، جس نے حساب لینا ہے القہار الجبار المتکبر واللہ عزیز ذو انتقام،
یہ بڑی کھٹائی اور بےغیرتی سے کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ غفور الرحیم ان کے لیے ہے جو اللہ کے سچے ہیں، اللہ غفور الرحیم ان کے لیے ہے جو اللہ کے سچے دوست ہیں۔ ان سے اگر غفلت میں کہیں خامی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ ان کے لیے غفار ہے، اللہ ان کے لیے غفور ہے، اللہ ان کے لیے کریم ہے، اللہ ان کے لیے رحیم ہے۔ لیکن جو اعلانیہ بدماشی کرتا ہے اللہ اس کے لیے القہار ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، واللہ عزیز ذو انتقام ہے۔ خواب و غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، خواب و غفلت میں نہیں رہنا چاہیے۔ 3 مہینے بعد آوے نے حضرت صاحب دعا کرو قرضہ نہیں لاتا، وہ خیر ہو گیا کہ پھرا پڑنا ہے ہم 8 لاکھ قرضہ چڑھے۔ تو کراچی والے بزرگ کو دعا کراوا، لاہور والے بزرگ کو دعا کراوا، تم علاقے والے میرے کو نہ لگانے پتا، تو اسلام آباد والے کو بند کراوا، پشاور والے کو بند کراوا، کشمیر والے کو بند کراوا، دارالعلوم دیوبند والے بزرگ کو کرا۔ صرف اتنا نہیں، حرم پاک میں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھانے والے امام سے دعا کراوا۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا اس کا قرضہ کس وجہ سے ہے، اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ جانتے ہیں نا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اس کے دل میں ایمان چھیننے سے پہلے اس کے اندر خیانت ڈال دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کے مال پر بے ایمان پڑ جاتا ہے، یعنی قرضہ نہیں لینا، قرضہ نہیں لینا۔ زمین میں کیا کر دوں تو میرا ممکن ہے یہاں والا کچھ نہ کر سکے، لیکن کل قیامت کے دن یہ آدمی طاقتور ہوگا اور یہ آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوگا، بارگاہ الہی میں یہ قرضہ سانپ بنا کر آپ کے گلے میں توق کی صورت میں ڈال دیا جائے گا۔ مسیح صفا کہنے حضرت صاحب حالات میرا ڈاٹا دل دے ایہو بندہ جلے شادی کرنے 70,000 کنجریں دے اتنے کرے۔ اچھا حضرت صاحب میں ایک بندے کو آنکھیں جا میں کہ شرم نہیں تو کو یار میں کہ کیا تمہاری وقت ہے۔ اچھا حضرت صاحب سادہ کم نہیں اور اگلی وقت میں نہ نہیں گندا بتا کو نہ گنتے چاہ فلانے رقم ہے، فلانے بے غیرت نام مراد گھن ایسا کتا سجانا لے میں کہ میرے کو پتہ ہے جلے اتھا اسے ودوسا گھن ویسو نا او والا آکھن فلانے بے غیرت گھن تو زیادہ میں فلانے بے غیرت گھن اور گھارت دے رہے اگر وہ کنجھاتے کنجری گھنتے آگے پتہ نہیں والا کیا کیا گھنتے آتی تیری غیر موجود کی سوارا غیرہ طلب ناراض ہوتا ہے ہو جائے۔ حضرت صاحب تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، جس طرح تم شیطان کے چیلے بن کر ڈپٹی دے رہے ہو تماشا کرانے کی، تم ڈپٹی دے رہے ہو کنجریاں نچوانے کی، ہم ڈپٹی دے رہے ہیں الہی کلمت اللہ کو سنانے کی، ہم ڈپٹی دے رہے ہیں فرمان خدا سنانے کی، فرمان مصطفیٰ سنانے کی، ہم ڈپٹی دے رہے ہیں ضمیروں کو جگانے کی۔ جاگ جائے ٹھیک ہے، نہ جاگو تب بھی ٹھیک ہے، جاگ جاؤ تب بھی ٹھیک ہے، نہ جاگو تب بھی ٹھیک ہے۔
تم نے رب سے بغاوت کرنا نہیں چھوڑا، ہم نے رب کی محبت کا اعلان کرنا کیوں چھوڑے؟ دل میں اہتمام ہونا چاہیے، اہتمام۔ ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں وہ عجیب و غریب مشورہ کر دیتے ہیں کہ ادھر تماشا ہو رہا ہے، پروگرام کو مؤخر کر دیں یا منسوخ کر دیں۔ ہمارے پاس بھی چانس بڑھ جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ آج صبح میں شہباز کے ساتھ تھوڑا وہ راشن پانی خرید کر میں نے اس کو کہا میں گھر جاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ میں جیسے گھر پہنچا تو پتہ چلا گائے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور ڈاکٹر بلایا۔ میری اپنی طبیعت ابھی تک خراب ہے، گھر بچوں کی طبیعت خراب ہے، ایسی حالت ہی نہیں تھی کہ آؤں، لیکن دل میں اہتمام تھا کہ اللہ کے لیے جانا ہے، بس اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھانا ہے، بس کسی سے کیا ذاتیات ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ چکا ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا فرمان آ چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک رسالت پہنچ چکی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک سنتیں پہنچ چکی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک شریعت پہنچ چکی ہے، کتاب مبین اور اللہ کی کتاب قرآن کریم پہنچ چکا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے پیر ہیں، بہت بڑے ولی ہے، لیکن کیا کریں، نالائقوں نے ان کے ساتھ ایسی جھوٹی کہانیاں گھڑ کے۔ تو آپ ایک بار ایسے جا رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو شدید پیاس لگی، شدید گرمی، دعا کی یا اللہ پیاس لگی ہے، پانی عطا فرمائے۔ تو ایک چھوٹی سی بادلی اٹھی، سر کے قریب آئی اور تھوڑا سا پانی برسا، بس ہونٹ گلے ہوئے سب کے، بارش گئی، جیسے آئی ویسے دیکھو۔ تو شیطان نے کہا آج موقع ہے، آج موقع ہے شیخ عبد القادر جیلانی پر وار کرنے کا، آج موقع ہے میرے پاس۔ تو اس نے شیاطین کو جمع کیا، شیاطین جمع ہو گئے اور ان کو اس نے کہا آگ اٹھا لائیے، آسمان کے نیچے آپ ایسے روشنی کر دیجیے، چراغ جلا کر روشنی کر دیجیے۔ تو شیخ نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا اور آپ کے مریدوں نے دیکھا، روشنی ہو گئی، آسمان کے نیچے روشنی ہے، متوجہ ہو گئے۔ تو شیطان نے آواز دی شیخ جاؤ، ہم آپ پر مہربان ہو گئے۔ شیطان کے فکر دیکھو، کہا جاؤ شیخ ہم آپ پر مہربان ہو گئے، جو چیزیں باقی امت کے لیے حرام ہیں ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی۔ تو شیخ نے فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کوئی ہو سی ساڈے سامان پڑھو کہ حضرت صاحب اتنا بڑا امتیاز ملتا بھی ہو، فرمایا نہیں، میرے نبی کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ اپنے آقا علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کریں گے۔ جب منسوخ نہیں ہوگی تو میرے لیے کون ہے جو حرام کو حلال قرار دینے والا؟ یہ ابلیس ہی ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ابلیس نے شرارت کی ہے، میں اس لیے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں۔
چل دیے، راستے میں لاٹھی کا سہارا لیے، بڑا بزرگ بن کر، بڑی داڑھی والا، بڑی مشکل سے ایسے آنکھیں کھولی، کہا او شیخ ماشاءاللہ آپ کی زیارت کا میں بہت مشتاق تھا، طلبگار تھا، شکر ہے آپ کی زیارت ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا جزاک اللہ، کیونکہ اللہ والوں کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو شیطان نے اب یہاں سے چال چلا، کہا مجھے بھی ابھی کشف ہوا ہے، کشف، کہ شیطان نے آپ کے خلاف بہت بڑی چال چلی ہے، آپ کے علم اور تقوی نے آپ کو بچا لیا ہے۔ تو حضرت نے پھر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو بھی شیطان ہے؟ کہا مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے تقوی نے نہیں بچایا، میں جو شیطان کی چال سے بچا ہوں، ذالک فضل اللہ، یہ میرے اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ تو کبھی اتراؤ نہیں میں بڑا نیک ہوں، بڑا متقی ہوں۔ عبادت کر کے بھی ڈرنا چاہیے، عبادت کر کے بھی ہمیں آنسو بہانے چاہیے، اپنے دل کا ہر وقت جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کہیں تکبر، عجب، یہ بیماریاں تو نہیں آ رہی۔ تو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرو، اپنے دل کی چوکھٹ پر پہرا دو۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت 70 سال آپ کی عمر ہو گئی، آپ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے؟ تو اس اللہ والے نے ہاتھ میں لاٹھی لی ہوئی تھی، کہ یہ لاٹھی لے کر اپنے دل کے دروازے پر بیٹھا ہوں، اپنے دل کی چوکھٹ پر بیٹھ کے پہرا دے رہا ہوں کہ میرے دل میں غیر اللہ نہ آ جائے، میرے دل میں غیر اللہ نہ آ جائے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، آخری بات بھی بس ختم کرتے ہیں بات، ایک اللہ والے سے کسی نے آ کر پوچھا حضرت اللہ ہر کسی کو معاف کر دے گا لیکن مشرک کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو اللہ والے نے کہا بیٹھ میں تجھے سمجھاتا ہوں، بیٹھ۔ تو وہ بندہ بیٹھ گیا، کہ اس گاؤں کی خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کر دیں، نکاح کر دیں۔ کہا پھر آپ کے ساتھ رخصت بھی کر دیں، کہا کہ کمرے میں لے جائیں، کہا جی بالکل، کہ دروازہ بند ہے، آپ کپڑے تبدیل کر رہے ہو اور کھڑکی سے وہ کسی غیر مرد کو جھانک رہی ہو، آپ کیا کرو گے؟ تو کھڑا ہو گیا، چہرے کے اثرات تبدیل ہو گئے، حالات تبدیل ہو گئے، سرخ ہو گیا چہرہ۔ کہ میں کوئی بے غیرت ہوں؟ کہا ساری برادری نے بڑے مجمع میں تیرا اس کے ساتھ نکاح پڑھ دیا، وہ کسی کے ساتھ جا تھوڑی رہی ہے، وہ کسی کے ساتھ جا تھوڑی رہی ہے، تیرے نکاح سے بھاگ تھوڑی رہی ہے، تیرے کمرے میں ہے، تیرے گھر میں ہے، دروازہ بند ہے، صرف کھڑکی سے غیر مرد کو باہر جھانک رہی ہے۔ کہا سر اڑا کے رکھ دوں گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری محبت میں وہ کسی کو شریک کرے۔ اللہ والے نے کہا خبردار، ربی برابر بھی تو نے شرک کیا، میرا ربا برداشت نہیں کرے گا، میرے رب سے بڑا غیرت والا کوئی نہیں ہے، میرے اللہ کی غیرت جوش میں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرک کو جہنم میں ڈال دے گا۔ کبھی خیال بھی نہ لانا، کبھی خیال بھی نہ لانا، کبھی اس عورت کی طرح غیر اللہ کی طرف جھانکنا بھی نہ کہ یہ میرا مسئلہ حل کر دے گا۔
اللہ مسئلہ حل کرے گا، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ ہی آپ کے اور میرے مسائل حل کرنے والا ہے۔ آپ سے مجھ سے جتنی بڑی غلطی ہو جائے اللہ معاف کر دیں گے، لیکن ہم نے اگر اللہ کی غیرت کو للکارا، یعنی اپنے دل میں شرک کو ایک رتی برابر بھی جگہ دے دی، ہمارا معاملہ ختم ہو گیا۔ جیسے وہ مرد کہہ رہا تھا نا میں اپنی بیوی کا سر اڑا دوں گا، کہا جا تھوڑی رہی ہے، دیکھ ہی رہی ہے یار، جا تھوڑی رہی ہے، کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کہ ہم غیر اللہ کو دیکھتے ہیں، غیروں کو دیکھتے ہیں، اللہ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، اور یاد رکھو اس کی بدترین سزا ملے گی۔ اس لیے اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے خاص کر لو کہ اللہ ہی اللہ اس دل میں ہو، اور اس کے لیے کونوا مع الصادقین، سچے اللہ والوں کے ساتھ ہماری دوستی ہو، اور سچے اللہ والے آپ کو مشورہ دیں گے، راستے کی مشکلات سے آگاہ کریں گے۔ یہ نہیں ہے مقصد کہ وہ آپ کو کوئی طویل شویزوں کے ذریعے یا کوئی خاص نہیں، بس وہ اللہ کے دوست ہے، شیطان کی چالوں کو، شرارتوں کو خوب جانتے ہیں، اور جب خوب جانتے ہیں وہ ہمیں سمجھائیں گے کب کیسے کس طرح چلنا ہے، کب غصہ کرنا ہے کب نہیں کرنا، اور کب غصہ کرنا ہے تو کتنی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔